بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لطیف نیازی میموریل ہائی اسکول سے میں آپ کی جماعت ہفتم کی اردو کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں۔ سبق نمبر 19 بارش کا پہلا خطرہ نظم کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کے شاعر کا نام اسماعیل میٹھی ہے۔ نظم کے اگلے بند میں دیکھیے، ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور، فیاض و جواد و نیک نیت، بھڑکی اس کی رگے ہمیت۔ یعنی ایک قطرہ جو تھا وہ بڑا ہی دلاور تھا اور بڑا ہی دلیر تھا، شجاع تھا، بہادر تھا۔ ہمت کے محیط کا شناور، محیط دریا کو کہتے ہیں اور شناور تیرنے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی جو ہمت کا دریا ہوتا ہے اس کا وہ تیرنے والا تھا، تیراک تھا اور وہ ڈرتا نہیں تھا۔ فیاض و جواد و نیک نیت، اس کی نیت بہت صاف تھی اور وہ بہت ہی سخی تھا طبیعتاً۔ بھڑکی اس کی رگے ہمیت، اور اس کے اندر جو ہے وہ غیرت جاگی۔ ہمیت غیرت کو کہتے ہیں، شرم کو کہتے ہیں، اب اس کے اندر جو ہے وہ غیرت جاگی۔ بولا للکار کر کے آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے تمام ساتھی خطروں سے کہا کہ آپس میں سرگوشی نہ کرو، بلکہ اس نے للکار کر ان لوگوں کو کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آپ بھی آ جاؤ، کہ گزرو جو ہو سکے کچھ گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان۔ یعنی اگر تم سے تھوڑا بہت بھی احسان ہوتا ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم چھوٹے سے قطرے ہیں اور ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، بلکہ اگر چھوٹا سا بھی احسان ہوتا ہے تو وہ کر ڈالو اور مردہ زمین جو بے جان زمین ہے اس کے اندر جا کر جذب ہو جاؤ اور اس میں جان ڈال دو۔ مل کر جو کرو گے جان فشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی۔ جان فشانی یعنی جان قربان کر دینا۔ جب آپ سب مل کر اپنی جان قربان کرو گے تو میدان پہ پھیر دو گے پانی، یعنی اتنا ہو جائے گا کہ ڈراپ ڈراپ کر کے پورے میدان پہ پانی پانی ہو جائے گا، ہر طرف جو ہے زمین وہ ہے وہ شاداب ہو جائے گی۔ کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں۔ یعنی وہ تو انیشیٹو بن گیا اور جو ہے وہ اس نے سب سے پہلے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور اس نے سب سے بھی یہی کہا کہ بھئی اب تو میں چلا، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ بھی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ بہت مشکل ہوتا ہے انیشیٹو بننا، کسی کام میں پہل کرنا، پہلا قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ کام کر لیا اور کر گزرا، ٹھیک ہے، اور وہ روانہ ہو گیا۔ ہر چند کے تھا وہ بے بذات، بذات کہتے ہیں سامان کو، دولت کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ بے بذات تھا، یعنی اس کے پاس نہ کوئی دولت تھی نہ کوئی سامان تھا اس کے ساتھ، وہ بالکل تنہا تھا۔ کہ اس نے مگر بڑی شجاعت، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے سر و سامان تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بڑی بہادری دکھائی۔ دیکھی جرت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی، یعنی اس کی سخاوت دیکھتے ہوئے، کہ اس کی ہمت دیکھتے ہوئے، اس کی جرت کو دیکھتے ہوئے دو چار اس کے پیچھے ہو لیے اور انہوں نے بھی اس کی پیروی کی اور اس کے پیچھے پیچھے زمین کی طرف چلنے لگے۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، خطرہ خطرہ زمیں پہ ٹپکا، اور پھر ایک کو دیکھ کر ایک کو ہمت آئی، اس کو دیکھ کر دوسرے کو، اور اس طرح ایک ایک کر کے وہ زمین کی طرف لپکے اور زمین پر برسنے لگے۔ آخر خطروں کا بن گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار۔ اب آپ کو پتہ ہے موسلا دھار بارش کتنی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل زبردست قسم کا شاور ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ خطروں نے کیا کر لیا، بالکل تار بنا لیا اور ایک کے پیچھے ایک برسنے لگے اور بالکل بارش موسلا دھار شروع ہو گئی۔ پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ بیاباں کہتے ہیں جنگل کو، اب ہر طرف کیا ہو گیا، پانی پانی ہو گیا۔ سیراب ہوئے چمن خیاباں، یعنی کیاری کیاری باغ ہر چیز جو ہے بالکل پانی سے سیراب ہو گئی۔ تھی قحط سے پائمال قلت، یعنی جو ختم ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی ہے، مخلوق بنائی ہے، وہ مخلوق جو ہے وہ بالکل کیا ہو رہی تھی، قحط زدہ ہو گئی تھی، بالکل زمین پر پانی اور سبزہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹنے والی تھی۔ ایسی حالت میں اس می سے ہوئی نہال خلقت، تو وہ خلقت کیسی ہو گئی؟ اب بارش برسنے سے، می بارش کو کہتے ہیں، بارش برسنے سے اب وہ خلقت نہال ہو گئی، یعنی خوش ہو گئی۔ جرت قطرے کی کر گئی کام، اب اس قطرے کی جو بہادری تھی، جو جرت تھی، جو ہمت تھی، وہ کام دکھا گئی۔ باقی ہے جہاں میں آج تک نام، ٹھیک ہے، اب اس قطرے کا باقی ہے نام، یعنی اسی کو یاد کیا جاتا ہے جو انیشیٹو ہوتا ہے، جو پہل کرتا ہے۔ اے صاحبو قوم کی خبر لو، خطروں کا سا اتفاق کر لو۔ اب شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر اس آخری جو بند ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں،
اب اپنے قوم کی بھی خبر لو، اور بالکل جس طرح خطرے جو ہے وہ متحد ہو گئے اور آپس میں متحد ہو کر انہوں نے بارش برسائی، اور اسی طریقے سے آپ بھی کیا کریں، ایسا ہی کوئی اتحاد پیدا کریں اپنے اندر۔ اور بہت خوبصورت بات کہی ہے شاعر نے آخر میں کہ خطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ کہ بالکل شاعر نے یہی کہا ہے کہ اگر خطرہ خطرہ یہی سوچتا رہے گا، یعنی ہر فردن فردن یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمارے کچھ کرنے سے کیا ہوگا، تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم مل کر اجتماعی طور پر کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہر شخص یہ سوچے گا کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرے گا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہوگا کہ بالکل خطرہ خطرے سے ہو گئی نہر جاری، بالکل جیسے ڈراپ ڈراپ کے ذریعے پورا سمندر بن سکتا ہے، دریا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، خطرے سے ہی بنتا ہے بے شک۔ تو اسی طریقے سے انفرادی قوت میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے، اور فردن فردن انسان اپنا کام کرے گا تو ہم چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری، یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمارے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے، اور ہم بھی جو ہے وہ پار لگ جائیں گے، اور ہماری کشتیاں بھی تیرنے لگ جائیں گی۔ اب اس پویم کا جو ہے وہ ورک میں آپ کو سینڈ کروا دوں گی، اس نظم کا کام کر کر مجھے کاپیز جو ہے وہ چیکنگ کے لیے سبمٹ کروائیے۔ اللہ حافظ۔